عالمین کو رحمت للعالمین قرآن سنائیں اور ڈرائیں اور سمجھائیں۔ اب دیکھنا لیکون للعالمین نذیرا، یہ ایک ایسا قرآنی جملہ ہے، ایسا قرآنی سبق ہے، ایسا قرآنی عقیدہ ہے، اب قیامت تک کوئی عالمین میں نہیں آ سکتا۔ کیسے نہیں آ سکتا؟ جیسے اللہ تعالی نے سمجھایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو پروردگار پالنہار ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ جس طرح اللہ رب ہے تمام جہانوں کا، اسی طرح سمجھایا ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن ذکر ہے تمام عالمین کے لیے۔ پھر سمجھایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بیت اللہ شریف ہدایت کا مرکز ہے تمام عالمین کے لیے۔ جس طرح اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں لا سکتا، جس طرح کلام اللہ کے بعد کوئی کلام اللہ نہیں لا سکتا۔ عقیدہ سنو، اہل حدیث کا، اہل حدیث کا فرزند ابٹ آباد کے عظیم چوک میں اعلان کرتا ہے جس طرح اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں لا سکتا، کلام اللہ کے بعد کوئی کلام اللہ نہیں لا سکتا، اسی طرح پیار اور محبت کے ساتھ عقیدہ بناؤ، بیت اللہ کے بعد کوئی بیت اللہ نہیں لا سکتا۔ اسی طرح سمجھایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری کائنات میں رحمت للعالمین کے بعد کوئی رحمت للعالمین نہیں لا سکتا۔ قیامت آئے گی، میرے مدنی کریم نے فرمایا کہا دین، قیامت کے اور میرے درمیان یہ دو انگلیوں کی مثال ہے، جس طرح ایک انگلی کے بعد دوسری کا نمبر ہے۔ اسی طرح سمجھایا کہ او دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، میرے بعد محمد کریم کے بعد، رؤوف الرحیم کے بعد، رحمت للعالمین کے بعد، آنوں کے سردار کے بعد، نبیوں کے امام کے بعد، رحمت للعالمین کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو قیامت کا نمبر ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا یقین ہے محمد کریم کے بعد نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ وجہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے تمام شان کو، مناقب کو، مراتب کو، مرتبوں کو، اللہ اکبر، شمائل کو، خصائل کو، فضائل کو، سارے پیغمبروں کو دیکھا جائے تو دیکھو وہ سارے پیغمبروں کا مجموعہ کسی نے ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو اکیلے محمد کریم میں، رؤوف الرحیم میں، رحمت للعالمین میں، صلی اللہ علیہ وسلم میں 1,24,000 پیغمبروں کی سیرت کا، عظمت کا، صورت کا، شان کا، شمائل کا، خصائل کا، فضائل کا مجموعہ محمد کریم میں نظر آتا ہے۔ اغر علیہ للنبوت خاتم، میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل لے دیکھو۔ اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ من نوری یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن وشہد۔ دو باتیں سناؤں، سبحان اللہ، اتنی ٹائم ہی نہیں ہے، صرف 20 منٹ وقت ہے، لیکن اس میں میں کوشش کروں گا کہ سمیٹ کر اللہ اکبر کلوز کر کے ساری بات سنانے کی کوشش کروں، تاکہ میرا بھی اللہ اکبر ثناخان میں، مداخان میں، نبی کریم کی عظمت اور شان کے بیان کرنے والوں میں اللہ کے ہاں نام لکھا جائے۔ اللہ
ہمارا یہ دور دراز سے چلا آنا قبول فرما، میرے دوستوں کا بیٹھنا قبول فرما۔ میرے مالک کریم نے دنیا والوں کو سمجھا دیا کہ او دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، دیکھو دیکھو ختم نبوت میرے مدنی پاک کی کیسی ختم نبوت ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے مدنی پاک کو مہر نبوت لگائی ہے دو کندھوں کے درمیان، جس کا چمکنا جگمگانا جگمگ کرنا میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں، دیکھنا آگے کیا ہے۔ وَزَمَّ الْإِلَهُ اسم النبی الاسمه اذا قال فی الخمس المؤذن واشهد، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے اللہ کی گواہی دیتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ پہلے تو پڑھتا رہتا ہے اللہ کی گواہی دیتا ہے، پھر محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ کس چیز کی؟ اذان میں تیسرے کی گواہی نہیں ہے۔ کوئی علی اللہ بنائے تو بے سند ہے، کوئی شامل کرے تو وہ اللہ اکبر پتہ چلے گا کذاب ہوگا، کیونکہ آذان میں کلمے میں آپ دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمے میں بھی دوسرے کی گواہی نہیں ہے، اللہ کے بعد مرتبہ ہے آذان میں کلمے شریف میں تو محمد کریم کا ہے۔ جب آذان میں بھی دوسرے کا تیسرے کا نام نہیں ہے، جب کلمے میں بھی تیسرے کا نام نہیں ہے، تو ہم کیوں چور دروازے کھولتے ہو؟ کہتے ہو تقلید کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ آؤ دیکھو ایمان کو۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ لوگو محبوب کریم نے فرمایا پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کے بعد ان کے جانشین بھی نبی آتے تھے۔ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ہارون من موسیٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ او میرے پیارے علی، تو میرا اس طرح بھائی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق اتنی ہے کہ ان کے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ساری تھا۔ میرے بعد لا نبی بعدی، جس طرح لا نبی بعدی ہے اس طرح آپ دیکھیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، جس طرح لا نبی بعدی ہے اس طرح قرآن میں لا ترفعوا اصواتکم لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، رسول سے قدم بھی آگے نہ بڑھائیں، رسول کی حدیث سے کسی کا قول بھی آگے نہ بنائیں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب لوگ سوچتے ہیں پوری دنیا میں ہماری دعوت جا رہی ہے، اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں فرق کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے ہیں جس کی نبوت آخری ہے اس کا فیصلہ آخری ہے، جس کی نبوت آخری ہے اس کا فرمان آخری ہے، جس کی نبوت آخری ہے اس کا فتویٰ آخری ہے، جس کی نبوت آخری ہے اس کی کتاب اللہ اکبر فرمان آخری ہے۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ذات ہی وہم و گمان سے بلند بلند، اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب لاجواب ہے۔ فضلت على الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافا وختم بی النبیون۔ اللہ نے خاتم النبیین بنایا، دو جہانوں کا سردار، نبیوں کا امام، کائنات کا تاجدار۔ اب دیکھنا یہ بھائی کہتے ہیں سریکی سناؤ، قرآن میں ختم نبوت، قرآن وچ ختم نبوت مصطفیٰ دی
شان ہے قرآن وچ ختم نبوت مصطفیٰ دی شان ہے وادی دے جو دعویٰ کرے کذاب ہے شیطان ہے وادس دے جو دعویٰ کرے کذاب ہے شیطان ہے مرزے دے کردار دی قرآن وچ تردید ہے کانے دے کردار دی کوہجے دے کردار دی پیغمبر خوبصورت ہوتا ہے یہ مرزا کذاب بدصورت ہے لوگوں پیغمبر کیسے ہوتا ہے ما رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی اگر علی وہ لوگ محمد ایسا ہے جس جیسا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا میرے رحمان نے نہیں چنا محمد ایسا ہے رسول کی خوبی ہوتی ہے رسول خوبصورت ہوتا ہے یہ کذاب اپنے چہرے سے کذاب ہے حبیب کریم نے سمجھا دیا انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون کلہم یزعم انہو نبی اللہ خیال کرنا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے دجال آئیں گے لیکن سنو انا سید المرسلین ولا فخر انا قائد المرسلین ولا فخر انا خاتم النبیین ولا فخر اب میں حدیث سناؤں یا قرآنی عقیدہ سمجھاؤں قرآن کے ساتھ اللہ و حدیث سنیں حدیث کے ساتھ قرآن سنیں پھر میرا سلام تھوڑا بیان زیادہ یاد کر لیں یاد کرنے کے لیے کیسے ہے قرآن پاک کو دیکھیں یا ایوہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله لوگو اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہو نسبت تم اوروں کی طرف کرتے ہو ہماری تو نسبت مدنی پاک کی طرف ہے محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد 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 ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل میرا ایمان دیکھو رب کا قرآن دیکھو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ نجات والا کاروبار تجارت کرنا چاہتے ہو تو پہلی بات ہے نجات ملے گی تؤمنون باللہ دوسرا نجات کا ذریعہ ہے ورسول مکمل نجات ہے صحابہ کو نجات ملی تو تؤمنون باللہ ورسول ہی سے ملی اللہ اکبر نسبت اوروں سے کر کے نہ غیرت سے مریں گے ہم کسی کا ہو رہے کوئی پیارے خاتم النبیین کے ہو رہیں گے ہم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت بخشی ہے کیسے کیسے پہلی فضیلت یہ ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اللہ نے مجھے رعب دیا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا اللہ نے ساری زمین کو میرے اور میری امت کے لیے پاک بنایا اللہ نے مال غنیمت کو میری امت کے لیے پاک بنایا پھر کیا فضیلت دی ہے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا پھر اللہ نے کیا فضیلت بخشی ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وحدت امت ایک کتاب ہے
آپ دیکھیں مفتی شفیع صاحب کراچی والے لکھتے ہیں معارف القرآن کے مصنف کہ میرے استاد محترم رات کو قادیان میں جلسہ کر کے رونے لگے مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. تو میں نے پوچھا استاد جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہم نے ساری زندگی اپنی فقہ کی ترجیح قائم کی ہے. اللہ اکبر. اب سوچتا ہوں قبر میں حشر میں آخرت میں کوئی نہیں پوچھے گا تو کس کا مقلد ہے. پوچھا تو یہ جائے گا محمد کریم کی اتباع اطاعت نسبت ہے یا نہیں. اب دیکھنا من ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا یہ تین ہی سوال ہے. تیسرا کوئی نہیں پوچھے گا. من اماموں کا کوئی نہیں پوچھے گا. تو جعفر صادق کو مانتا ہے کوئی نہیں پوچھے گا تو کس کی طرف نسبت کرتا ہے. آؤ عقیدہ بناؤ میرے مدنی کریم کی نسبت کی طرف. کیسی نسبت ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سچ کے اعلان میں حق کے بیان میں دلوں کے نور میں جینے کے شعور میں عقیدہ سمجھایا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. میرے نبی کی ختم نبوت کی روشنی اتنی ہے کسی امتی سے روشنی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نبی کی ختم نبوت کی روشنی اتنی ہے مالک فرماتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ ہم نے سراجم منیرا ایسا بنایا ہے. اب جاؤ ہماری محبت کا معیار یہ ہے ہمیں مدنی پاک کی ختم نبوت کی روشنی پہ کامل یقین ہے. کیوں یقین ہے؟ پوچھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. یہ جذبات کی باتیں نہیں سچ کے اظہار کی باتیں ہیں. 30 سال ہو گئے ہیں دعوت کا کام کرتے. میں جذباتی بیان نہیں کرتا میں ایمانی بات کر رہا ہوں قرآنی بات کر رہا ہوں حدیث کی بات کر رہا ہوں. مت سوچو کہ یہ دیکھو دلائل تو دیکھو 20 منٹ میں اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بعد محمد عربی دے کسے اور نبی اتے آونا نہیں. الیوم اکملت لکم جبرائیل لے آمنا نہیں. پس کامل دین مکمل ہویا کسے اور نے آسمان جامنا نہیں. جنہ چھوڑ سچے سونے محمد پاک نو اتے مرز لین نو منیا انہا مطلق جنت جامنا نہیں. اللہ تیرا اعلان بیان کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. میدان عرفات ہے. دیکھنا حج کا خطبہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ تلاوت کرتے ہیں اللہ اکبر. صحابہ کا جمع غفیر ہے. آپ فرماتے ہیں میرے یارو دیندارو دین کی بہارو یہ گواہ بن جاؤ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن اللہ نے دین کو قرآن حدیث کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. نعمتی سے مراد ختم نبوت ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. آج کے دن اللہ نے ختم نبوت کو مکمل کر دیا ہے. تمام مسائل تم کہتے ہو فلاں مسئلہ نامکمل فلاں مسئلہ نامکمل. قرآن کہتا ہے دین مکمل ہے عقیدہ مکمل ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ آج لوگوں کو سچی دعوت پہنچ رہی ہے. مثلی ومثل الانبیاء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه. مدنی پاک نے فرمایا میری مثال محل نبوت کی مثال ہے
کیا مثال ہے؟ میری مثال محل نبوت کی مثال ہے. جس طرح محل بنانے والا، بلڈنگ بنانے والا، عمارت بنانے والا، گھر بنانے والا، بنگلہ کوٹھی بنانے والا بنا کر چھوڑتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں یتعجبون من حسن بنیان، یار بنانے والے نے ایک اینٹ کا خلا کیوں چھوڑا ہے. اب وہ تعجب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ پاک نے آخری نبوت کی اینٹ مجھے بنا دیا ہے، اب میرے بعد قیامت آئے گی کس طرح؟ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. میرے بعد رسالت کا کام بھی مکمل، رسول وہ ہوتا ہے. دیکھو نبی اور رسول میں تھوڑا سا امتیاز اور فرق دیکھو. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے. عقیدہ بناؤ میرے محبوب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی خاتم النبیین ہیں، نبی بھی ہیں. اور کیسے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، رسول بھی ہے. رسول وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب آئے، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ پر صاحب کتاب رسول کے تابع ہو. اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. فرمایا اللہ پاک نے رسالت اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب کون آئیں گے؟ غور کرنا آخری بات. اب کون آئیں گے؟ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد صدیق و فاروق و عمر و علی آئیں گے، عثمان آئیں گے. خاتم النبیین کے بعد کیوں؟ غیر معبود نہیں. غور کرنا، میں اجازت لے رہا ہوں، میرا سلام اور آداب ہے. اللہ تعالیٰ میرے علماء کی، میرے تمام دوستوں کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس ایبٹ آباد کے شیر دل جوانوں کی اللہ عمر دراز کرے، یہ کوشش و کاوش قبول فرمائے. پر دیکھنا میرا پیغام دیکھو. اغر علیہ غیر معبود نہیں اللہ باجو سونے مدنی پاک جی ہاں کسے دا شان نہیں جتے صدیق عمر دا پیار نہیں کلمہ دین دا ات مقام نہیں جتے علی عثمان دی حب نہیں اتے اسلام دا کوئی نام نہیں. ستار بخش سونے محمد پاک دی اطاعت باجوں بڑے علم چوڑا مسلمان نہیں. ہمیں تو اس خوبصورت سے خوبصورت اور کوئی نہیں نظر آتا. لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں آپ کس کے مقلد ہیں؟ میں نے کہا ہم محقق ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب میرے نبی تو اتنی شان والے ہیں، آپ کی لعاب جیسی کسی کی لعاب نہیں ہے، آپ کے فرمان جیسا کسی کا فرمان نہیں ہے، آپ کے بیان جیسا کسی کا بیان نہیں ہے. ہر بڑے سے بڑا موجود ہے، محمد سے بڑا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. پھر ہم کسی کی طرف نسبت کیوں کریں؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہمیں اپنا اپنے محبوب کا سچا پکا تابعدار بنا. بلند آواز سے آمین کہیں. اللہ ہمیں اپنا اپنے محبوب کا سچا پکا تابعدار بنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلا. اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما. اولیاء کرام بزرگان دین تمام ائمہ دین کا ادب و احترام نصیب فرما. جب تلک زندگی بخشی ہے اسلام پہ بخش دے، جب موت آئے شہادت اور ایمان کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا عبد الرحیم کلیم صاحب جو ڈیرہ غازی خان سے آپ کے آئے اور اپنے مخصوص انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار قرآن و حدیث کی روشنی میں فرما رہے تھے. میں اگلا مقرر اس کو دعوت دینے سے پہلے میں ان تمام حضرات کا جو اس پنڈال میں بڑے دور دراز سے اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کو آج کے اس عظیم الشان پروگرام ختم نبوت کانفرنس میں